اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ ترجمے میں ان سب باتوں کا لحاظ ہے، یعنی سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ اول سے آخر تک جو ہوئیں اور جو ہوں گی خدا ہی کو لائق ہیں، کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے، خواہ بلا واسطہ عطا فرمائے یا باواسطہ۔ جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی کو حرارت یا نور پہنچے تو حقیقت میں آفتاب کا فیض ہے۔ تو اب اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، بڑی کوتاہی کی بات ہے، جس کو اہل فہم خوب سمجھتے ہیں۔ مجموعہ مخلوقات کو عالم کہتے ہیں اور اسی لیے اس کی جمع نہیں لاتے، مگر آیت میں عالم سے مراد ہر جنس، مثلا عالم جن، عالم ملائکہ، عالم انس وغیرہ ہیں، اس لیے جمع لائے تاکہ جملہ افراد عالم کا مخلوق جناب باری ہونا خوب ظاہر ہو جائے۔ اس کے خاص کرنے کی اول وجہ تو یہی ہے کہ اس دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے، ایسا خوفناک روز جو نہ پہلے ہوا نہ آگے کو ہوگا۔ دوسرے، اس روز بجز ذات پاک حق تعالیٰ کے کسی کو ملک و حکومت ظاہری بھی تو نصیب نہ ہوگی۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ جن پر انعام کیا گیا وہ 4 فرقے ہیں: نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ کلام اللہ میں دوسرے موقع پر اس کی تصریح ہے، اور المغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ دیگر آیات و روایات اس پر شاہد ہیں، اور صراط مستقیم سے محرومی کل 2 طرح پر ہوتی ہے: عدم علم یا جان بوجھ کر کوئی فرقہ گمراہ اگلا پچھلا ان 2 سے خارج نہیں ہو سکتا، سو نصارہ تو اب بجائے اول میں اور یہود دوسری میں ممتاز ہیں۔ یہ صورت خدا تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو۔ اس لیے اس صورت کا ایک نام تعلیم مسئلہ بھی ہے۔ اس صورت کے ختم پر لفظ آمین کہنا مسنون ہے، اور یہ لفظ قرآن شریف سے خارج ہے۔ معنی اس لفظ کے یہ ہیں کہ الہی ایسا ہی ہو، یعنی مقبول بندوں کی پیروی اور نافرمانوں سے علیحدگی میسر ہو۔ اس صورت کے اول نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثنا و صفات اور دوسرے حصے میں بندے کے لیے دعا ہے۔ ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے اصلی معنی تک اوروں کی رسائی نہیں، بلکہ یہ بھید ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو بوجہ مصلحت و حکمت ظاہر نہیں فرمایا، اور بعض اکابر سے جو ان کے معنی منقول ہیں اس سے صرف تمثیل و تنبیہ و تسہیل مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ مراد حق تعالیٰ یہ ہے، تو اب اس کو رائے شخصی کہہ کر تغلیظ کرنا محض شخصی رائے ہے، جو تحقیق علماء کے بالکل خلاف ہے، یعنی اس کے کلام الہی ہونے اور اس کے جملہ مضامین کے واقعی ہونے میں کچھ شبہ نہیں۔ جاننا چاہیے کہ کسی کلام میں اشتباہ ہونے کی 2 صورتیں ہیں: یا تو خود اس کلام میں کوئی غلطی اور خرابی ہو، یا سننے والے کے فہم میں خلل ہو۔ اول صورت میں محل ریب یہ کلام ہے، اور دوسری صورت میں محل ریب حقیقت میں سمجھنے والے کا فہم ہے۔ کلام بالکل حق ہے، گو اس کو اپنی نافہمی سے وہ کلام محل ریب معلوم ہو۔ سو اس آیت میں ریب کی صورت اول کی نفی فرمائی ہے، تو اب یہ شبہ کہ کلام اللہ کے کلام الہی اور حق ہونے میں تو سب کفار کو ریب و انکار تھا، پھر اس نفی کے کیا معنی؟ بالکل جاتا رہا۔ باقی رہی صورت ثانی، اس کو آگے چل کر فرما دیا گیا، یہاں سے اخیر قرآن تک جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، جو سوال بندوں کی طرف سے ہوا تھا، یعنی جو بندے اپنے خدا سے ڈرتے ہیں ان کو یہ کتاب راستہ بتلاتی ہے، کیونکہ جو اپنے خدا سے خائف ہوگا اس کو امور مردیہ اور غیر مردیہ یعنی طاعت و معصیت کی ضرور تلاش ہوگی، اور جس نافرمان کے دل میں خوف ہی نہیں اس کو طاعت کی کیا فکر اور معصیت سے کیا اندیشہ۔ یعنی جو چیزیں ان کے عقل و حواس سے مخفی ہیں، جیسے دوزخ، جنت، ملائکہ وغیرہ، ان سب کو اللہ اور رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق اور یقینی سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امور غائبہ کا منکر ہدایت سے محروم ہے۔ اقامت صلاۃ کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ رعایت و حقوق کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ سب طاعتوں کی اصل 3 ہیں: اول جو باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری بدن سے، تیسری مال سے۔ سو اس آیت میں ہر 6 اصول کو ترتیب وار لے لیا۔ اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا بیان تھا جن مشرکین نے ایمان قبول کیا، یعنی اہل مکہ، اور اس آیت میں ان کا بیان ہے جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مشرف با اسلام ہوئے۔
یعنی اہل ایمان کے دونوں گروہ مذکورہ بالا دنیا میں ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور آخرت میں ان کو ہر طرح کی مراد ملے گی، جس سے معلوم ہو گیا کہ جو نعمت ایمان اور اعمال حسنہ سے محروم رہے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں۔ اب ان دونوں فریق مومنین سے فارغ ہو کر اس کے آگے کفار کی حالت بیان کی جاتی ہے۔ ان کفار سے خاص وہ لوگ مراد ہیں جن کے لیے کفر مقرر ہو چکا اور دولت ایمان سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ ورنہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ جو کافر تھے مشرف باسلام ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے دلوں پر مہر کر دی یعنی حق بات کو نہیں سمجھتے، اور کانوں پر مہر کر دی یعنی سچی بات کو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، اور آنکھوں پر پردہ ہے یعنی راہ حق کو نہیں دیکھتے۔ کفار کا بیان ختم ہو گیا، اب منافقوں کا حال اس کے بعد 13 آیتوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی دل سے ایمان نہیں لاتے، جو حقیقت میں ایمان ہے صرف زبان سے فریب دینے کے لیے اظہار ایمان کرتے ہیں۔ یعنی ان کی فریب بازی نہ خدا تعالیٰ کے اوپر چل سکتی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، اور نہ مومنین پر کہ حق تعالیٰ مومنین کو بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر دلائل و قرائن کے منافقین کے فریب سے آگاہ فرما دیتا ہے، بلکہ ان کی فریب بازی کا وبال اور اس کی خرابی حقیقت میں انہی کو پہنچتی ہے، مگر وہ اس کی اپنی غفلت اور جہالت اور شرارت سے نہیں سوچتے اور نہیں سمجھتے۔ اگر غور کریں تو سمجھ لیں کہ اس فریب بازی سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ اس کا نتیجہ خراب ہم کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کے فہم کی نزاکت ہے کہ یہاں یشعرون کا ظاہر ترجمہ چھوڑ کر اس کا ترجمہ بوجھنا یعنی سوچنا فرمایا۔ یعنی ان کے دلوں میں نفاق اور دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عناد، یہ مرض پہلے سے موجود تھے۔ اب نزول قرآن اور ظہور شوکت اسلام اور ترقی و نصرت اہل اسلام کو دیکھ دیکھ کر ان کی وہ بیماری اور بڑھ گئی۔ اس جھوٹ کہنے سے وہی اسلام کا جھوٹا مراد ہے جو اوپر گزر چکا، یعنی عذاب علیم حقیقت میں ان کے نفاق کی سزا ہے، نہ مطلق جھوٹ بولنے کی۔ یکذبون کا ترجمہ جھوٹ بولنے کی جگہ جھوٹ کہنا فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ منافقین جو فساد پھیلاتے تھے، اول تو خواہشات نفسانیہ میں منہمک تھے اور انعقاد ان احکام شریعہ سے کاہل اور متنفر تھے۔ دوسرے مسلمانوں اور کافروں دونوں کے پاس آتے جاتے تھے اور اپنی قدر و منزلت بڑھانے کو ہر ایک کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے رہتے تھے۔ تیسرے کفار سے نہایت مدارات و مخالطت سے پیش آتے تھے اور امور دین کی مخالفت پر کفار پر اصلاً مزاحمت نہ کرتے تھے، اور کفار کے اعتراضات اور شبہات کو جو دین کی باتوں پر ہوتے تھے مسلمانوں کے روبرو نقل کرتے تھے، تاکہ ضعیف الاعتقاد اور ضعیف الفہم احکام شریعہ میں متردد ہو جائیں، اور جب کوئی ان فسادات سے ان کو منع کرتا تو جواب دیتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام قوم اور ملک مثل زمانہ سابق و شیر و شکر ہو کر رہیں، اور دین جدید کی وجہ سے جو مخالفت بڑھ گئی ہے بالکل جاتی رہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں دنیا طلب ہوا پرست ایسے ہی کہا کرتے ہیں۔ یعنی اصلاح تو حقیقت میں یہ ہے کہ دین حق جملہ ادیان پر غالب ہو، جملہ اغراض و منافع دینوی سے احکام شریعہ کی رعایت زیادہ کی جائے، اور دربار دین کسی کی موافقت یا مخالفت کی پرواہ نہ ہو۔ یعنی اپنے دلوں میں یہ کہتے تھے یا آپس میں یا ان ضعفائے مسلمین سے جو کسی وجہ سے ان کے رازدار بن رہے تھے، کہا سچے مسلمانوں کو کہ احکام خدابندی پر دل سے ایسے فدا تھے کہ لوگوں کی مخالفت اور اس کے نتائج بد سے اور انقلاب زمانہ کی مضرات گوناگوں سے اپنا بچاؤ نہ کرتے تھے، باخلاف منافقین کے کہ مسلمانوں کفار سب سے ظاہر بنا رکھا تھا اور اغراض نفسانی کے سبب آخرت کا کچھ فکر نہ تھا۔ مصلحت بینی اس درجے غالب تھے کہ ایمان و پابندی احکام شرع کی ضرورت نہ سمجھتے تھے، فقط دعوی زبانی اور ضروری اعمال بمحجوری ادا کر لینے پر قناعت تھی۔ یعنی بے وقوف حقیقت میں منافقین ہی ہیں کہ مصالح و اغراض و دینی پر پادر ہوا کی وجہ سے آخرت کا خیال نہ کیا۔ فانی کو لینا اور باقی کو چھوڑنا کس قدر حماقت ہے، اور مخلوقات سے ڈرنا کہ جن سے ہزار طرح اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اور علام الغیوب سے نہ ڈرنا کہ جہاں کسی طرح کی کوئی امر پیش ہی نہ جا سکے، کتنی جہالت ہے۔ اور صلح کل کیسے کہ جس میں احکم الحاکمین اور اس کے مقبول بندوں سے مخالفت کی جاتی ہے، مگر منافقین اس درجے بے وقوف ہیں کہ ایسی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے۔ شیاطین یعنی شریر لوگ
مراد ان سے یا تو وہ کفار ہیں جو اپنے کفر کو سب پر ظاہر کرتے تھے، یا وہ منافقین مراد ہیں جو ان میں رئیس سمجھے جاتے تھے۔ یعنی کفر و اعتقاد دین کے معاملے میں ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں، تم سے کسی حالت میں جدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی ظاہری موافقت جو ہم مسلمانوں سے کرتے ہیں اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم واقع میں ان کے موافق ہیں، ہم تو ان سے تمسخر کرتے ہیں اور ان کی بے وقوفی سب پر ظاہر کرتے ہیں کہ باوجود یہ کہ ہمارے افعال ہمارے اقوال کے مخالف ہیں، مگر وہ اپنی بے وقوفی سے صرف ہماری زبانی باتوں پر ہم کو مسلمان سمجھ کر ہمارے مال اور اولاد پر ہاتھ نہیں ڈالتے، اور مال غنیمت میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں اور اپنی اولاد سے ہمارا نکاح کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے راز کی باتیں اڑا لاتے ہیں اور وہ اس پر بھی ہمارے فریب کو نہیں سمجھتے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرما دیا کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کرو، ان کے جان و مال سے ہرگز تعرض نہ کرو، ان سے منافقین اپنی حماقت سے سمجھ گئے کہ ایمان لانے سے جو فائدہ مسلمانوں کو ہوا وہ سب فوائد ہم کو بھی حرف زبانی اظہار السلام اسلام سے حاصل ہو گئے، اس وجہ سے بالکل مطمئن ہو گئے، حالانکہ انجام کاریہ امر منافقین کو سخت بلا میں پھنسانے والا ہے، اس کا انجام نہایت خراب ہے۔ تو اب انصاف کیجئے کہ حقیقت میں تمسخر مسلمانوں کا ہوا یا منافقین کا، اور یہ تمسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمسخر کا بدلہ اور سزا ان کو دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے سرکشی میں خوب ترقی کی اور ایسے بہکے کہ اس کا انجام کچھ نہ سوچا، اور خوش ہوئے کہ ہم مسلمانوں سے ہنسی کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ بالعکس تھا۔ جاننا چاہیے کہ آیت میں فی طغیانہم کے متعلق ہے، مگر تراجم دہلویہ یا جدیدہ میں اس کو مغول کے متعلق کر دیا، جس سے معنی بگڑ کر معتزلہ کے موافق اور اہل سنت کے خلاف اور استعمال اہل عرب کے مخالف ہو گئے، جو غلط ہے اور جاننے والے اس کو خوب جانتے ہیں۔ تجارت سے مراد وہی گمراہی کا ہدایت کے بدلے مول لینا ہے جو اس سے پہلے مذکور ہے، یعنی منافقین نے بظاہر ایمان قبول کیا اور دل میں کفر کو رکھا، جس کی وجہ سے آخرت میں خراب اور دنیا میں خوار ہوئے، کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان کے احوال پر سب کو مطلع فرما دیا۔ ایمان لاتے تو دارین میں سرخرو ہوتے، تو اب ان کی تجارت نے کوئی نفع ان کو نہ پہنچایا، نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا، اور وہ کچھ نہ سمجھے کہ مجرد ایمان زبانی کو کافی اور نافع سمجھ کر اس خرابی اور رسوائی میں گرفتار ہوئے۔ اب ان منافقین کے مناسب حال دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، یعنی منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اندھیری گھنگھور رات میں آگ روشن کرے جنگل میں راستہ دیکھنے کو، اور جب آگ روشن ہو گئی اور راستہ نظر آنے کو ہوا تو خدا تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا، اور اندھیری رات میں جنگل میں کھڑا رہ گیا کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی منافقین نے مسلمانوں کے خوف سے کلمہ شہادت کی روشنی سے کام لینا چاہا، مگر سردست کچھ فائدہ حقیر مثل حفظ جان و مال اٹھانے پائے تھے کہ نور کلمہ شہادت اور منافع سب نیست و نابود ہو گئے، اور مرتے ہی عذاب علیم میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی بہرے ہیں جو سچی بات نہیں سنتے، گونگے ہیں جو سچی بات نہیں کہتے، اندھے ہیں جو اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھتے۔ سو جو شخص بہرا بھی ہو اور گونگا بھی ہو، وہ کس طرح راہ پر آئے؟ صرف اندھا ہو تو کسی کو پکارے یا کسی کی بات سنے، تو اب ان سے ہرگز توقع نہیں کہ گمراہی سے حق کی طرف لوٹیں۔ دوسری مسئلہ منافقین کی ان لوگوں کی سی ہے کہ ان پر آسمان سے مبینہ شدت کے ساتھ پڑ رہا ہو اور کئی طرح کی تاریکی اس میں ہو، مثلاً بادل بھی تو بہت غلیظ و کثیف ہے، اور قطرات ابر کی بھی بہت کثرت اور ہجوم ہے، اور رات بھی اندھیری ہے اور تاریکی شدید کے ساتھ بجلی کی کڑک اور چمک بھی ایسی ہولناک ہے کہ وہ لوگ موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں کہ آواز کی شدت سے دم نہ نکل جائے۔ اسی طرح پر منافقین و تکالیف و تحریدات شریعہ کو سن کر اور اپنی خواری اور رسوائی کو دیکھ کر اور اغراض و مصالح دینی کو خیال کر کے عجیب کشمکش اور خوف و پریشانی میں مبتلا ہیں، اور اپنی بیہودہ تدبیروں سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، مگر حق تعالیٰ کی قدرت سب طرف سے کفار کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی گرفت و عذاب سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ حاصل یہ ہے کہ منافقین اپنی ضلالت اور ظلماتی خیال میں مبتلا ہیں، لیکن جب غلبہ نور اسلام اور ظہور معجزات قویہ دیکھتے ہیں اور تاکید و تحدید و شرعی سنتے ہیں تو متنبہ ہو کر ظاہر میں صراط مستقیم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں،
اور جب کوئی اذیت و مشقت و دینوی نظر آتی ہے تو کفر پر اڑ جاتے ہیں، جیسے شدت باراں اور تاریکی میں بجلی چمکی تو قدم رکھ لیا، پھر کھڑے ہو گئے، مگر چونکہ اس کو سب کا علم ہے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، تو ایسے ہیلوں اور تدبیروں سے کیا کام نکل سکتا ہے۔ سورت کے اول سے یہاں تک 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اول مومنوں کا، پھر کافروں کا جن کے دلوں پر مہر ہے کہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، تیسرے منافقوں کا جو دیکھنے میں مسلمان ہیں مگر دل ان کا ایک طرف نہیں۔ اب سب بندوں کو مومن ہو یا کافر یا منافق خطاب فرما کر توحید جناب باری تعالیٰ سمجھائی جاتی ہے، جو ایمان کے لیے اصل الاصول ہے۔ خلاصہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تم سے پہلوں کو سب کو پیدا کیا اور تمہاری ضروریات اور کل منافع کو بنایا، پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنانا جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان، جیسے بت، کس قدر حماقت اور جہالت ہے، حالانکہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ اس کلام پاک میں شبہ کی وجہ یا یہ ہو سکتی تھی کہ اس کلام میں کوئی بات کھٹکے کی ہو، سو اس کے دفیہ کے لیے لا ریب فیہ فرما چکے، اور یا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کسی کے دل میں اپنی کوتاہی فہم یا زیادت عناد سے شبہ پیدا ہو، تو یہ صورت چونکہ ممکن بلکہ موجود تھی تو اس کے رفع کرنے کی عمدہ اور سہل صورت بیان فرما دی کہ اگر تم کو اس کلام کے کلام بشرا ہونے کا خیال ہے تو تم بھی تو اس صورت ایسی فصیح و بلیغ 3 آیت کی مقدار بنا کے دکھاؤ، اور جب تم باوجود کمال و فصاحت و بلاغت چھوٹی سی صورت کے مقابلے سے بھی عاجز ہو جاؤ تو پھر سمجھ لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا نہیں۔ اس آیت میں آپ کی نبوت کو مدلل فرما دیا، یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بندے کا کلام ہے تو جس قدر قابل اور شاعر اور فصاح و بلغا موجود ہیں، خدائے تعالیٰ کے سوا سب سے مدد لے کر ہی ایک چھوٹی سی صورت ایسی بنا لاؤ، یا یہ مطلب ہے کہ خداوند کریم کے سوا تمہارے جتنے معبود ہیں سب سے تذرع اور گریہ ازاری کے ساتھ دعا مانگو کہ اس مشکل بات میں تمہاری کچھ مدد کریں، پھر اس پر بھی تم ایسی ایک صورت نہ بنا سکو، اور یہ بات یقینی ہے کہ ہرگز نہ بنا سکو گے، تو پھر ڈرو اور بچو نار دوزخ سے جو سب آگوں سے تیز ہے، اس کا ایندھن کا کافر اور پتھر ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ اور بچنے کی صورت یہی ہے کہ کلام الہی پر ایمان لاؤ، اور وہ آگ کافروں کے واسطے تیار کی ہوئی ہے جو کہ قرآن شریف اور نبی کریم کو جھوٹا بتلاتے ہیں۔ جنت کے میوے دنیا کے میووں سے شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے، مگر لذت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، یا جنت کے میوے باہم ایک شکل و صورت کی ہوں گے اور مزہ جدا جدا، تو جب کسی میوے کو دیکھیں گے تو کہیں گے وہی قسم ہے جو پہلے دنیا میں یا جنت میں کھا چکے، اور چکھیں گے تو مزہ اور ہی پائیں گے۔ جنت کی عورتیں نجاسات ظاہر و باطنہ سب سے پاک ہوں گی، یہاں تک 3 چیزیں جن کا جاننا ضروری تھا بیان فرمائی۔ اول یعنی ہم کہاں سے آئے اور کیا تھے، دوسرے معاش کے کیا کھائیں اور کہاں رہیں، تیسرے معاد کے ہمارا انجام کیا ہے۔ اس آیت میں اس معرضے کا جواب دیا گیا ہے جو کفار کی طرف سے پہلی آیت پر ہوا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب چھوٹی سی صورت بھی اس کلام جیسی ان سے نہ ہو سکی جس سے اس کا کلام الہی ہونا ثابت ہو چکا، تو کفار نے کہا ہر چند ہم اس کلام کے مقابلے سے عاجز ہیں، مگر ہم دوسری دلیل سے اس کا کلام الہی نہ ہونا اور کلام بشرا ہونا ثابت کرتے ہیں، وہ یہ کہ بڑے بزرگ عظیم الشان اپنے کلام میں ذلیل و حقیر چیزوں کے ذکر سے اجتناب کیا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ جو سب بزرگوں سے برتر اور اعظم ہے، اس نے کیسے اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی کا ذکر فرمایا۔ اس معرضے کا جواب دیا گیا کہ اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں کہ حق تعالیٰ مچھر یا اس سے بڑی چیز مثل مکھی اور مکڑی کی مثال بیان فرمائے، کیونکہ مثال سے تو توضیح و تفصیل ممثل ہے کی مطلوب ہوتی ہے، لہ کی مطلوب ہوتی ہے، حقارت اور عظمت سے کیا بحث، اور یہ مطلوب جب ہی حاصل ہوگا کہ مثال اور ممثل لہ میں پوری مطابقت ہو۔ ممثل لہ حقیر ہوگا تو اس کی مثال بھی حقیر ہونی چاہیے۔ ورنہ تمثیلی بیہودہ سمجھی جائے گی۔ ہاں اگر تمثیل میں یہ ہوتا کہ مثال دینے والے میں موافقت ضروری ہوتی تو بے وقوفوں کا یہ اعتراض چل سکتا، مگر اس کا تو کوئی بے وقوف بھی قائل نہ ہوگا، اور تورات اور انجیل، کلام حکمہ و سلاطین میں ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ اس کے خلاف کہنا کفار کی حماقت اور عناد کی بات ہے
کہ معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مچھر سے حقارت اور چھوٹائی میں زیادہ ہو، جیسے مچھر کے بازو کے بعد احادیث میں اس کو دنیا کی تمثیل میں ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ایمان والے تو ان مثالوں کو حق اور مفید سمجھتے ہیں، اور کفار بطور تحقیر کہتے ہیں کہ ایسی حقیر مثالوں سے خدا کی مراد اور غرض کیا ہوگی۔ جواب دیا گیا کہ اس کلام میں سراپا ہدایت سے بہتروں کو گمراہی میں ڈالنا اور بہتریوں کو راہ راست دکھلانا منظور ہے، یعنی اہل حق اور اہل باطل میں تمیز تام منظور ہے، جو نہایت مفید اور ضروری ہے، جیسے قطع رحم کرنا، انبیاء اور علماء اور واعظین اور مومنین اور نماز اور دیگر جملہ امور خیر سے اعراض کرنا۔ فساد سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان سے نفرت دلاتے تھے اور مخالفان اسلام کو برگلا کر مسلمانوں سے مقاتلہ کراتے تھے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلحائے امت کی عیوب نکال کر تشہیر کرتے تھے تاکہ آپ کی اور دین اسلام کی بے وقتی لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے، اور مسلمانوں کا راز مخالفوں تک پہنچاتے تھے اور طرح طرح کے رسوم و بدعات و خلاف طریقہ اسلام پھیلانے میں سعی کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان حرکات ناشائستہ سے اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں، توہین اسلام اور تحقیر صلحائے امت کچھ بھی نہ ہو سکے گی۔ یعنی اجسام بے جان کے حس و حرکت کچھ نہ تھی، اول عناصر تھے، اس کے بعد والدین کی غذا بنے، پھر نطفہ، پھر خون بستہ، پھر گوشت، یعنی حالات سابقہ کے بعد نفخ روح کیا گیا جس سے رحم مادر، اور اس کے بعد دنیا میں زندہ رہے۔ یعنی جب دنیا میں وقت مرنے کا آئے گا، یعنی قیامت کو زندہ کیے جاؤ گے حساب لینے کے واسطے، یعنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے روبرو حساب وہ کتاب کے واسطے کھڑے کیے جاؤ گے، سو اب انصاف کرو کہ جب تم اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مرہون ہو اور ہر حالت اور ہر حاجت میں اس کے محتاج اور اس کے متوقع ہو، پھر اس پر بھی کفر کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا کس قدر تعجب خیز امر ہے۔ اس آیت میں دوسری نعمت بیان فرمائی، یعنی اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری بقا اور انتقاء کے لیے زمین میں ہر طرح کی چیزیں بکثرت پیدا فرمائیں، مطوعات اور مشروبات اور ملبوسات اور ہر چیز کے لیے آلات و سامان۔ اس کے بعد متعدد آسمان بنائے گئے جس میں تمہارے لیے طرح طرح کے منافع ہیں۔ اب ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے جو جملہ بنی آدم پر کی گئی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش کا قصہ ہے جو تفصیل سے بیان کیا گیا اور ان کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا۔ پہلی آیت میں جو خلق لکم ما فی الارض جمیعا فرمایا تھا، اس میں کسی کو انکار پیش آئے تو قصہ حضرت آدم سے اس کا جواب بھی بخوبی ہو گیا۔ ملائکہ کو جب یہ سلجھان ہوا کہ ایسی مخلوق کو جس میں مفسد اور خون ریز تک ہوں گے، ہم ایسے متی اور فرمانبردار کے ہوتے ان کو خلیفہ بنانا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو بطریق استفادہ یہ سوال کیا، اعتراض ہرگز نہ تھا۔ رہا یہ امر کہ ملائکہ کو بنی آدم کا حال کیوں کر معلوم ہوا، اس میں بہت سے احتمال ہیں۔ جنات پر قیاس کیا، یا حق تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا، یا لوح محفوظ پر لکھا دیکھا، یا سمجھ گئے کہ حاکم و خلیفہ کی ضرورت جبھی ہوگی جب ظلم و فساد ہوگا، یا حضرت آدم کے قالب کو دیکھ کر بطور قیافہ سمجھ گئے ہوں گے، جیسا ابلیس نے حضرت آدم کو دیکھ کر کہا تھا کہ بہکول ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ فرشتوں کو سر عدد بالجمال یہ جواب دیا گیا کہ ہم خوب جانتے ہیں اس کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں، تم کو ابھی تک وہ حکمتیں معلوم نہیں، ورنہ اس کی خلافت اور افضلیت میں شبہ نہ کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر ایک چیز کا نام، میں اس کی حقیقت اور خاصیت کے اور نفع نقصان کے تعلیم فرما دیا، اور یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ کلام القا کر دیا، کیونکہ بدون اس کی کمال علمی کی خلافت اور دنیا پر حکومت کیوں کر ممکن ہے۔ اس کے بعد ملائکہ کو اس کی حکمت پر مطلع کرنے کی وجہ سے ملائکہ سے امور مذکورہ کا سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنی اس بات میں تم کار خلافت انجام دے سکتے ہو، سچے ہو، تو ان چیزوں کے نام و احوال بتاؤ۔ لیکن انہوں نے اپنے عجز و قصور کا اقرار کیا اور خوب سمجھ گئے کہ بدون اس علم عام کے کوئی کار خلافت زمین میں نہیں کر سکتا، اور اس علم عام سے قدر قلیل ہم کو اگر حاصل ہوا بھی تو اتنی بات سے ہم قابل خلافت نہیں ہو سکتے، یہ سمجھ کر کہہ اٹھے کہ تیرے علم و حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے جو تمام اشیاء عالم کی نسبت سوال ہوا تو فر سب امور ملائکہ کو بتا دیے کہ وہ بھی سب دنگ رہ گئے اور حضرت آدم کے احاطۂ علمی پر اش کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ کہو، ہم نہ کہتے تھے کہ ہم جملہ مخفی امور آسمان و زمین کے جاننے والے ہیں، اور تمہارے دل میں جو باتیں مکنون ہیں وہ بھی ہم سب کو معلوم ہیں۔
وہ بھی سب ہم کو معلوم ہے۔ اس سے علم کی فضیلت و عبادت پر ثابت ہوئی۔ دیکھیے عبادت میں ملائکہ اس قدر بڑھے ہوئے ہیں کہ معصوم مگر علم میں چونکہ انسان سے کم ہے، اس لیے مرتبہ خلافت انسان ہی کو عطا ہوا، اور ملائکہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے، کیونکہ عبادت تو خاصہ مخلوق ہے، خدا کی صفت نہیں۔ البتہ علم خدا تعالیٰ کی صفت اعلیٰ ہے، اس لیے قابل خلافت یہی ہوئے، کیونکہ ہر خلیفے میں اپنے مستخلف انہوں کا کمال ہونا ضروری ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا مسلم ہو چکا تو فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جنات کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کی طرف سجدہ کریں اور ان کو قبلہ سجود بنائیں، جیسا سلاطین اپنا اول و ولیعہد مقرر کرتے ہیں۔ پھر ارکان دولت کو نظریں پیش کرنے کا حکم کرتے ہیں تاکہ کسی کو سرتابی کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ سب نے سجدہ مذکور ادا کیا سوائے ابلیس کے، کہ اصل سے جنات میں تھا اور ملائکہ کے ساتھ کمال اختلاط رکھتا تھا، اور سبب اس سرکشی کا یہ ہوا کہ جنات چند ہزار سال سے زمین میں مصروف تھے، متصرف تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے۔ جب ان کا فساد اور خون ریزی بڑھی تو ملائکہ نے بحکم الہی بعض کو قتل کیا اور بعض کو جنگل، پہاڑ اور جزائر میں منتشر کر دیا۔ ابلیس ان میں بڑا عالم و عابد تھا، اس نے جنات کے فساد سے اپنی بے لوثی ظاہر کی، فرشتوں کی سفارش پہ بچ گیا اور انہی میں رہنے لگا، اور اس طمع میں کہ جنات کی جگہ اب صرف میں زمین میں متصرف بنایا جاؤں، عبادت میں بہت کوشش کرتا رہا اور خلافت عرض کا خیال پکاتا رہا، اور جب حکم الہی آدم کی نسبت خلافت کا ظاہر ہوا تو ابلیس مایوس ہوا اور عبادت ریائی کے رائگاں جانے پر جوش حسد میں سب کچھ کیا اور ملعون ہوا۔ یعنی علم الہی میں پہلے ہی کافر تھا، اوروں کو گو اب ظاہر ہوا، یا یوں کہو کہ اب کافر ہو گیا، اس وجہ سے حکم الہی کا بوجہ تکبر انکار کیا اور حکم الہی کو خلاف حکمت و مصلحت اور موجب عار سمجھا۔ یہ نہیں کہ فقط سجدہ ہی نہیں کیا، مشہور ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا، یا بقول بعض انگور یا انجیر یا ترنج وغیرہ کا، واللہ عالم۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا بہشت میں رہنے لگے اور شیطان کو اس کی عزت کی جگہ سے نکال دیا۔ شیطان کو اور حسد بڑھا اور بالآخر مور اور سانپ سے مل کر بہشت میں گیا اور بی بی حوا کو طرح طرح سے ایسا پھسلایا اور بہکایا کہ انہوں نے وہ درخت کھا لیا۔ حضرت آدم کو بھی کھلایا اور ان کو یقین دلایا تھا کہ اس کے کھانے سے اللہ کے ہمیشہ کو مقرب ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ممانعت فرمائی تھی اس کی توجیہ گھڑ دی۔ آئندہ یہ قصہ مفصل آئے گا۔ اس خطا کی سزا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اور جو اولاد پیدا ہونے والی تھی سب کی نسبت یہ حکم ہوا کہ بہشت سے زمین پر جا کر رہو، باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، جس کی وجہ سے تکلیفیں پیش آئیں گی۔ بہشت دارالعصیان اور دارالعداوت نہیں، ان امور کے مناسب وار دنیا ہے جو تمہارے امتحان کے لیے بنایا گیا۔ یعنی دنیا میں ہمیشہ نہ رہو گے، بلکہ ایک وقت معین تک وہاں رہو گے اور وہاں کی چیزوں سے بہرہ مند ہوگے، اور پھر ہمارے ہی روبرو آؤ گے، اور وہ وقت معین ہر شخص کی نسبت تو اس کی موت کا وقت ہے، اور تمام عالم کے حق میں قیامت کا۔ جب آدم علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا حکم عتاب آمیز سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو بحالت ندامت و انفعال، گریہ و زاری میں مصروف تھے۔ اس حالت میں حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چند کلمات ان کو القاء اور الہام کے طور پر بتلائے، جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا، آخر آیت تک۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی، مگر فی الفور جنت میں جانے کا حکم نہ فرمایا، بلکہ دنیا میں رہنے کا حکم ہوا اور اسی کو قائم رکھا، کیونکہ مقتضائے حکمت و مصلحت یہی تھا۔ ظاہر ہے کہ زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے، نہ کہ جنت کے لیے، اور نہ اندیشہ کسی مصیبت پر، اور نہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو ہمارے مطیع ہوں گے ان کو دنیا میں رہنا مضر نہ ہوگا، بلکہ مفید ہاں جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور اس تفریق و امتحان کے لیے بھی دنیا ہی مناسب ہے۔ جو صدمہ اور اندیشہ کسی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور اس کے واقع ہو چکنے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ مثلاً کسی مریض کے مر جانے کے خیال پہ جو صدمہ ہے وہ خوف ہے، اور مر جانے کے بعد جو صدمہ ہے وہ حزن ہے۔ اس آیت میں جو خوف و حزن کی نفی فرمائی، اس سے اگر خوف و حزن دنوی مراد لیا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ جو لوگ ہماری ہدایت کے موافق چلیں گے اس میں اس اندیشے کی گنجائش نہیں کہ شاید یہ ہدایت و حنفہ نہ ہو، شیطان کی طرف سے دھوکہ اور مغالطہ ہو، اور نہ ہو اس وجہ سے کہ ان کے باپ سے بالفعل
بالفعل بہشت چھوٹ گئی محزون ہوں گے، کیونکہ ہدایت والوں کو عنقریب جنت ملنے والی ہے۔ اور اگر خوف و حزن آخر مراد ہو تو یہ مطلب ہوگا قیامت کو اہل ہدایت کو نہ خوف ہوگا نہ حزن، مگر حزن کا نہ ہونا تو بے شک مسلم، لیکن خوف کی نفی فرمانے پر ضرور یہ خلجان ہوتا ہے کہ اس روز خوف تو حضرات انبیاء علیہ السلام تک کو ہوگا، کوئی بھی خوف سے خالی نہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ خوف دو طرح ہوتا ہے، کبھی تو خوف کا باعث اور مرجع خائف یعنی ڈرنے والے میں پایا جاتا ہے، جیسے مجرم بادشاہی جو بادشاہ سے ڈرتا ہے تو موجب خوف جرم ہے اور جو مجرم کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور کبھی مرجع خوف مخفوف یا منہ یعنی جس سے ڈرتے ہیں اس میں کوئی امر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی بادشاہ صاحب جاہ جلال کے روبرو یا شیر کے روبرو ہو تو اس کے خائف ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ اس نے بادشاہ یا شیر کا جرم کیا ہے، بلکہ قہر و جلال سلطانی اور ہیبت اور غضب اور درندگی شیر موجب خوف ہے، جس کا مرجع ذات سلطانی اور خود شیر ہے۔ آیت سے پہلی قسم کی نفی ہوئی، نہ دوسری قسم کی۔ شبہ تو جب ہو سکتا تھا کہ لا خوف علیہم کی جگہ لا خوف فیہم یا لا یخافون فرماتے، اور ان نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ جو تمام بنی آدم پر عام تھی، مثلا زمین و آسمان اور جملہ اشیاء کا پیدا کرنا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کو خلیفہ بنانا اور بہشت میں داخل کرنا وغیرہ۔ اب ان میں سے خاص بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا، اور خاص نعمتیں جو وقتاً فوقتاً پشت اور در پشت ان پر ہوتی چلی آئیں، اور انہوں نے جو کفران نعمت کیا، ان سب باتوں کو مفصل ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تمام فرقوں سے بنی آدم میں ممتاز اور اہل علم و کتاب و نبوت اور انبیاء کو پہچاننے والے سمجھے جاتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 نبی ان میں آ چکے تھے۔ تمام عرب کی نظریں ان کی طرف تھیں کہ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں، اس لیے ان انعامات اور خرابیوں کو بسط کے ساتھ ذکر فرمایا کہ شرما کر ایمان لائیں، ورنہ اور لوگ ان کی حرکات سے واقف ہو کر ان کی بات کا اعتبار نہ کریں۔ اور اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب کا، اس کے معنی ہیں عبداللہ۔ ہزاروں انبیاء ان میں بھیجے گئے، توریت وغیرہ کتابیں نازل فرمائیں، فرعون سے نجات دے کر ملک شام میں تسلط دیا، من و سلوہ نازل ہوا، ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، جو نعمتیں اور خوارق عادات کسی فرقے کو نصیب نہیں ہوئیں۔ توریت میں یہ قرار کیا تھا کہ تم توریت کے حکم پر قائم ہوگے، اور جس پیغمبر کو بھیجوں اس پر ایمان لا کر اس کے رفیق ہو رہو گے، تو ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا۔ بنی اسرائیل نے اس کو قبول کر لیا تھا، مگر پھر قرار پر قائم نہ رہے، بدنیتی کی رشوت لے کر مسئلے غلط بتائے، حق کو چھپایا، اپنی ریاست جمائی، پیغمبر کی اطاعت نہ کی، بلکہ بعض پیغمبروں کو قتل کیا۔ توریت میں جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، اس کو بدل ڈالا، اس لیے گمراہ ہوئے۔ یعنی منافع دینوی کے فوت ہونے سے مت ڈرو، دنوی کے فوت ہونے سے مت ڈرو۔ توریت میں بتایا گیا تھا کہ جو نبی آئے اگر توریت کی تصدیق کرے تو اس کو جانو سچا ہے، نہیں تو جھوٹا ہے۔ جاننا چاہیے کہ احکام قرآنی دربارہ اعتقادات اور اخبار انبیاء و احوال آخرت و امر و نواہی توریت وغیرہ کتب سابقہ کے موافق ہیں۔ ہاں بعض امر نواہی میں نسخ بھی کیا گیا ہے کہ مگر وہ صدیق کے مخالف نہیں، تصدیق کے مخالف تکذیب ہے، اور تکذیب کسی کتاب الہی کی ہو بالکل کفر ہے۔ منسوخ تو بعض آیات قرآنی بھی ہیں، مگر اس کو نعوذ باللہ کون تکذیب کیا ہے، دیدہ و دانستہ ہرگز نہ تھا۔ یعنی قرآن کی دیدہ و دانستہ تکذیب کرنے والوں میں اول مت ہو کہ قیامت تک کے منکرین کا وبال تمہاری گردن پر ہو، اور مشرکین مکہ نے جو انکار کیا وہ جہل ہے اور بے خبری کے سبب کیا ہے۔ دیدہ و دانستہ ہرگز نہ تھا، اس میں تو اول تم ہی ہوگے، اور یہ کفر پہلے کفر سے سخت تر ہے۔ یعنی باجماعت نماز پڑھا کرو، کسی دین میں باجماعت نماز نہیں تھی، اور یہود کی نماز میں رکوع نہ تھا۔ خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ صرف امور مذکورہ بالا نجات کے لیے تم کو کافی نہیں، بلکہ تمام اصول میں نبی آخر الزماں کی پیروی کرو، نماز بھی ان کے طور پر پڑھو جس میں جماعت بھی ہو اور رکوع بھی۔ بعض علماء یہودیاں کمال کرتے تھے کہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ دین اسلام اچھا ہے، اور خود مسلمان نہ ہوتے تھے، اور نیز علماء یہود کو بلکہ اکثر ظاہر دینوں کو اس موقع پر یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ جب ہم تعلیم احکام شریعت میں قصور نہیں کرتے اور حق کوشی بھی نہیں کرتے تو اس کی ضرورت نہیں کہ ہم خود بھی احکام پر عمل کریں۔ جب ہماری ہدایت کے موافق بہت سے آدمی اعمال شریعت بجا لاتے ہیں
تو بحکم قاعدہ وہ ہمارے ہی اعمال ہیں۔ تو اس آیت میں دونوں کا بطلان فرما دیا گیا، اور آیت سے مقصود یہ ہے کہ وائس کو اپنے واعظ پر ضرور عمل کرنا چاہیے، یہ غرض نہیں کہ فاسق کسی کو نصیحت کرے۔ علماء اہل کتاب جو بعد وضوع حق بھی آپ پر ایمان نہ لاتے تھے، اس کی بڑی وجہ حب جاہ اور حب مال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا علاج بتا دیا۔ صبر سے مال کی طلب اور محبت جائے گی، اور نماز سے عبودیت و تذلل آئے گا اور حب جاہ کم ہوگی۔ یعنی صبر اور نماز حضور دل سے بہت بھاری ہے، مگر ان پر آسان ہے جو عاجزی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، جن کا خیال اور دھیان یہ ہے کہ ہم خدا کے روبرو ہونا اور اس کی طرف پھر جانا ہے۔ یعنی نماز میں خدا کا قرب اور گویا اس سے ملاقات ہے، یا قیامت میں حساب و کتاب کے لیے روبرو ہو جانا۔ آمین ثم آمین۔